ہر جگہ گڑگڑی ہر قدم اللہ 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 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بہترین اسلامی وصف جس کی ہماری روح اور ہمارے جسم اور ہمارے آس پاس کے ماحول سب کو ضرورت ہے، سب پر اثر پڑتا ہے، اور وہ ہے طہارت اور پاکیزگی یا صفائی۔ دین اسلام سب سے پیارا، سب سے زیادہ فطرت کے قریب، سب سے زیادہ پریکٹیکل دین ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ صرف عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، صرف عبادات کے طریقے نہیں سکھاتا، صرف عقائد کی وضاحت نہیں کرتا، بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ بے شمار ایسے آداب ہیں، بے شمار ایسے احکامات ہیں جن میں ہم یہ سمجھ ہی نہیں پاتے تھے کہ یہ ہماری صرف آخرت کے لیے نہیں ہے، یا ان معاملات کا تعلق صرف ہماری عبادت کی قبولیت سے یا عبادت کو عمدہ بنانے سے نہیں ہے، بلکہ اس کا اثر ہماری صحت پر، ہمارے مزاج پر، ہماری ذہنی نشو و نما پر بھی پڑتا ہے۔ دین اسلام طہارت کا مذہب ہے، پاکیزگی کا مذہب ہے، صاف ستھرے رہنا، ہر طرح کی نجاست سے، ہر طرح کی غلاظت سے، ہر طرح کی ناپاکی سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ دنیا بھر میں صفائی کو پسند کیا جاتا ہے۔ صحت کے جو اصول ہیں ان میں بھی سب سے بنیادی اصول ہے صفائی۔ ہمیں تو یہ بات اللہ کے حبیب نے 1400 سال پہلے، 1450 سال ہو جائیں گے، اللہ کے حبیب نے اس وقت ہمیں بتایا۔ اور طریقہ تربیت کیا تھا؟ جیسے ٹریننگ کی جاتی ہے نا کسی سولجر کی، ایک مسلمان ایسے ٹریننگ کی گئی ہے، سلائٹلی یعنی غیر محسوس طریقے سے، گریجولی، آہستہ آہستہ اس کی زندگی کو اس طرح بنایا گیا کہ اس کے مزاج میں وہ اوصاف شامل ہو جائیں اور اسے محسوس بھی نہ ہو۔ اللہ کے حبیب نے قرآن پاک کی ایک ایک آیت کو کھول کر بیان فرما دیا اور ہمیں سکھا دیا کہ کس طرح اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے۔ صاف ستھرے رہنا، طہارت، پاکیزگی، اس کا تعلق صرف ہمارے جسم سے نہیں بلکہ روح سے بھی ہے۔ سب سے پہلے ہماری روحوں کی پاکیزگی کا بندوبست کیا گیا، ہمیں ہر طرح کی شرک کی غلاظت سے بچا کر، لا الہ الا اللہ سکھا کر، کہ دل میں اللہ کے سوا کسی کو معبود کی جگہ نہیں رکھنا، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہ دل کی طہارت ہے، دل کی پاکیزگی ہے۔ اب اعضاء کی پاکیزگی کی بات کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ طہارت اختیار کرنے والوں کو، پاک رہنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، دوست رکھتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ اب یہ پاکیزگی عقیدے کی پاکیزگی بھی ہے، اور یہ پاکیزگی اخلاق و کردار اور جسمانی پاکیزگی بھی ہے۔ اس کا بہترین انتظام کس طرح کیا گیا کہ 5 وقت کی نماز میں جو نماز کی اولین شرائط ہیں ان میں طہارت ہے۔ نمازی اپنے جسم کو بھی صاف ستھرا رکھے، اپنے لباس کو بھی پاک صاف رکھے، اور جس جگہ وہ نماز ادا کر رہا ہے وہ بھی پاک صاف ہونی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں یہ بھی واضح فرما دیا کہ وضو کرنے سے یا اعضاء کو دھونے سے نہ صرف یہ کہ طہارت حاصل ہوتی ہے، صفائی حاصل ہوتی ہے، گندگی اور میل کچیل اتر جاتا ہے، بلکہ گناہوں کا میل بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آج سائنٹیفکلی اگر آپ غور کریں، بہت سی بیماریاں گندگی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ گندگی میں بیکٹیریا، جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔
اور اس سے طرح طرح کی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں. انسان کے ذہن کو بھی ناگوار لگتا ہے گندگی کو دیکھنا، اور انسان کے جسم پر اس کو جو بری اسمیل آ رہی ہو اس پر بھی اس کا برا اثر پڑتا ہے. اس کی سانس میں پولوشن جا رہی ہے، آکسیجن صاف نہیں ہے جو ہم سانس لے رہے ہیں، ہوا ہماری صاف ستھری نہیں ہے. دین اسلام میں صرف اور صرف جسمانی طہارت کی بات نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں کو بھی پاک صاف رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اپنے گھروں کے صحنوں کو صاف ستھرا رکھو، یہود کی مشابہت اختیار مت کرو. آج تو بلکہ عجیب سی پکچر سامنے آئی ہے کہ ہم جن کے دین کا حصہ طہارت ہے، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی طہارت ایمان کی شاخ ہے، ایمان کا حصہ ہے، ہم کہتے ہیں نصف ایمان ہے. کہاں ہے ہمارا نصف ایمان؟ خود ہم صاف ستھرے نہیں رہتے، اپنی صفائی کا خیال نہیں کرتے، مجالس میں گیدرنگ میں جب جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے زحمت کا باعث بن جاتے ہیں. بہت سی بہنیں بھائی ٹوک دیتے ہیں دوسرے کو کہ آپ کے پاس سے ہمیں اسمیل آ رہی ہے. انسان کی ایک سیلف رسپیکٹ بھی ہوتی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کی کسی کمزوری کو محسوس کرے اور پوائنٹ آؤٹ کرے. خود صاف ستھرے رہنا، گھروں میں صفائی رکھنا. بعض لوگ اپنے گھروں کو بھی بہت صاف نہیں رکھتے، اور اگر صاف کرتے ہیں تو سارا کچرا باہر ڈال دیتے ہیں. بہت سے شہروں میں خصوصی طور پر ہم اگر اپنے ملک کا آج حال دیکھتے ہیں، جگہ جگہ کچرے کا، گندگی کا ڈھیر ہمیں نظر آ رہا ہے. غیر ممالک میں بھی نہایت دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو غیر مسلم تھے، جن کا طہارت کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، کانسیپٹ ہی نہیں تھا، ان کے گھر کے آس پاس جو کچرا ڈالنے کے لیے بنز رکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ اپنے کچرے کے بن میں ہی کچرا ڈالتے ہیں، اور جو ہمارے لوگ ہیں ان کی بن سے کچرا باہر گر گر کر پورا آس پاس پھیلا ہوا ہے. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ ہماری پہچان، ہمارے اوصاف، ہماری شناخت آج ہم سے کھو گئی ہے. کسی اور نے ہم سے چھینی نہیں ہے، ہم نے بخوشی ان کے حوالے کر دی ہے. اپنی صفائی کا، اپنے آس پاس ماحول کی صفائی کا، اپنے دماغ کی صفائی کا، اپنے دل کی صفائی کا، اپنی نگاہوں کی صفائی کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا. دل کی پاکیزگی تو حاصل ہو جاتی ہے اللہ کے ذکر سے، اور جسم کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے طہارت سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ تھیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سو کر بھی اٹھو تو اللہ کے حبیب فرماتے تھے سب سے پہلے اٹھتے ہی ہاتھوں کو دھو اچھی طرح، اور کسی اور چیز کو اس وقت تک ہاتھ نہ لگاؤ. پانی کے کسی برتن کو مت چھوؤ، کسی پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈالو جب تک ہاتھ نہ دھو لو. باہر سے آئیں، گھر میں سفر کر کے آئیں یا کام کر کے آئیں، محنت مزدوری کر کے آئیں، سب سے پہلے ہاتھ دھونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی رغبت دلائی، کھانے سے پہلے کلی کرنے کی رغبت دلائی، اور برتنوں کو صاف ستھرا رکھنا اور ڈھک کر رکھنا تاکہ ان میں کسی قسم کی گندگی، کوئی جراثیم پیدا نہ ہو. ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا پسند نہیں کیا، کیونکہ جو ٹوٹے ہوئے برتن ہوتے ہیں ان کے اندر گندگی یا غلاظت چھپ سکتی ہے اور جراثیم چھپ سکتے ہیں، جراثیم پنپ سکتے ہیں، بڑھ سکتے ہیں. دین اسلام سراسر صفائی، پاکیزگی، طہارت کا مذہب ہے، نظافت کا مذہب ہے، نفاست کا مذہب ہے. یہ دیکھیے پیاز، لہسن وغیرہ ہے، ہم اپنی غذا میں اس کو شامل کرتے ہیں اور اس کے بے شمار فائدے بھی ہیں، پھر کسی موقع پر اس پر بات کی جا سکتی ہے. بہرحال لیکن اللہ کے حبیب نے کچی پیاز یا لہسن اس طرح کی چیزیں کھا کر مسجد جانے سے منع فرمایا کہ اس کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کو تمہارے پاس سے بدبو نہ آئے. دین اسلام کے تصور کو سمجھ لیں، اس کے مقصد کو سمجھ لیں کہ لوگ ہمارے قریب آئیں، لوگ ہمارے قریب آ کر ہم سے متاثر ہوں، ہم سے سیکھیں، ہم سے محبت کریں، نہ کہ ہم سے کراہیت آئے انہیں، وہ ہم سے دور نہ ہوں. بس اس بات کا اہتمام کریں. اور یاد رکھیے کہ جانور میں بھی یہ وصف ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بلیوں کو اور کتوں کو جو سڑکوں پر رہتے ہیں، جب وہ کہیں بیٹھنے لگتے ہیں تو اب دم سے پہلے اس جگہ کو صاف کرتے ہیں اور پھر اس پر بیٹھتے ہیں. کہاں چلا گیا انسان کا شرف، اس کی بزرگی، اس کی عقل؟
کہ جانور کو بھی اتنی سمجھ ہے کہ میں نے جس جگہ بیٹھنا ہے اس کو صاف رکھنا ہے. کیا آپ نے جانوروں کے پرندوں کے گھونسلوں میں جانوروں کے جو مرکز انہوں نے بنائے ہوتے ہیں کبھی گندگی جمع ہوئی بھی دیکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. ایک اور بات میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہنا چاہوں گی کہ اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ اپنا گھر صاف کر کے باہر کسی کے گھر کے آگے نہیں ڈالنا. اسی سے پتہ چلتا ہے ہمارے ایمان کی پاکیزگی اور ہمارے کردار کی پاکیزگی. اور جب گاڑیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں یا پبلک پلیسز پہ جاتے ہیں اکثر دیکھا گیا کہ گاڑی چل رہی ہے, کسی نے گاڑی کی ونڈو میں سے نکالی کوئی چیز, پیکٹ ہے, کوئی جوس کا خالی ڈبہ ہے, باہر سڑک پر پھینک دیا. یہ کس طرح کے انسان ہیں؟ کیا امپریشن بنتا ہے آپ کے ذہن میں ان کا؟ اپنے کچرے کو جو آپ گاڑی میں چیزیں استعمال کرتے ہیں گاڑی میں ہی رہنے دیں اور پھر آ کر اپنے گھر میں یا راستے میں کوئی بن نظر آئے تو اس میں ڈالیں. ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں ایک اچھا شہری بننا, ایک ذمہ دار شہری بننا, ایک اچھا مسلمان بننا. اور پھر وہی بات کہ مسلمان کا تو آدھا دین, یہ آدھے دین کا تو بالکل ہی خاتمہ ہوا ہوا ہے. طہارت نفاست تو بہت کم نظر آ رہی ہے. اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو آپ باہر گھر سے نکلیے اور گلیوں محلوں میں دیکھیے, بڑے بڑے کچرے کے ڈھیر ہر طرف نظر آ رہے ہیں جس سے ناگواری کا احساس ہو رہا ہے. ہم انسان ہیں, سب سے زیادہ اشرف المخلوقات. پاس بچے بیٹھے ہوئے, لوگ گزر رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, ایک نے کچرا ڈالا دوسرے نے بھی وہیں آ کر ڈال دیا. بقرعید ہوتی ہے, قربانی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, اجر و ثواب پانے کے لیے, اور ساری آلائشیں ڈال دیتے ہیں کہیں پر اور کئی مہینوں تک وہ وہیں پڑی رہتی ہیں اور اس کی بدبو سے دم گھٹ رہا ہوتا ہے اور اتنی کراہیت آ رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اوصاف بھی عطا فرما دے. ہماری کوتاہیوں کو, ہماری کمزوریوں کو, ہمارے دلوں کی سختیوں کو دور فرما دے. ہمیں قلب کی صفائی, اعمال کی صفائی, نگاہ کی طہارت اور جسمانی اور اپنے آس پاس کے ماحول کو صاف ستھرا طاہر رکھنے کی, پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ما علینا الا البلاغ المبین. ہر جگہ ہر گھڑی ہر قدم اللہ 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 اللہ